قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں اس تقوی کے بارے میں عجیب مضمون ہے. اس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا، قصوں میں سے بہترین قصہ. اب عجیب بات ہے نا کہ پروردگار عالم جس کو کہیں نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ، تو بھائی اس میں ہمارے لیے سوچ بوجھ کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آمیز باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. نوجوانوں کا مجمع کیونکہ یہ عاجز اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس سورت کے اس مضمون کو ذرا آج کی محفل میں کھول دینا فائدے کا سبب بن جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے والد گرامی کو خواب سنایا، فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے بیٹے بھائیوں کو خواب نہ سنا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی تدبیر کرے. آپس میں ہوتی ہے بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد گرامی بہت پیار فرماتے تھے. اب دوسرے بھائیوں نے یہ سوچا بھائی ہم تعداد میں زیادہ، لیکن جو محبت کی نظر اس پر اٹھتی ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف سے جان چھڑاؤ. چنانچہ اس صورت میں 2 جماعتوں کا تذکرہ. ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو کہتے تھے نحن عصبہ، ہم بڑا گروپ ہیں، اور دوسری جماعت حضرت یوسف علیہ السلام، وہ دیکھنے میں فرد واحد ہیں مگر جماعت پر بھاری ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرے ابراہیم ایک امت تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے میں فرد واحد ہیں، حقیقت میں ایک جماعت ہے. تو یہ 2 جماعتیں، ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام. ان دونوں کے بارے میں یہ قصہ ہے. دونوں جماعتوں پر امتحان آیا. ایک جماعت کا رویہ تو یہ تھا کہ جب گناہ کا موقع آیا وہ کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دو. یہ ایسی جگہ پھینکاؤ کہ جہاں سے آنے کی امید ہی نہ رہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کر گزرو، اس کے بعد ہو جانا تم نیک بندے، بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے. تو ایک جماعت کا طرز عمل دیکھیے، گناہ کا موقع آیا تو انہوں نے سوچا کہ گناہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وتیرہ، یہ طریقہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا. چنانچہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. قافلے والوں نے ان کو اٹھا کر بیچ ڈالا، اور بیچا بھی کس قیمت پر؟ سبحان اللہ، عجیب بات مفتری نے لکھی. فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بچپن سے تھا، ماں کے پیٹ سے ہنسی پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس عمر میں جس لڑکپن کی عمر میں آپ تھے تو حسن اور زیادہ انسان کا نکھرتا ہے، بچے اور زیادہ معصوم و پیارے لگتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنی مثال آپ تھے، حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان کی قیمت کتنی لگ رہی ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اس کو بیچا انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں. تو قیمت لگی چند کھوٹے سکے. تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی نظر میں نمٹ حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں. حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں عبرت کا مقام ہے. چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے کائنات کے پروردگار کو ناراض کر رہے ہوتے ہو. کیا قیمت ہے حسن کی، حسن ظاہر کی اللہ کے ہاں؟ کائنات کے سب سے زیادہ بڑے ہنسی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف سبھی ہی تھے، اتنے حسن والے
کہ جن کو دیکھنے والے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیا کرتے تھے، ان کی قیمت قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے عزیز مصر نے ان کو خریدا، گھر میں ان کے پلتے رہے، بالآخر جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرما دی۔ اب حسن تو مادرزاد تھا، علم بھی ساتھ مل رہا ہے، تو دو نعمتیں ہو گئی، حسن بھی ظاہر بھی ہے اور علم بھی موجود ہے۔ اب ان دونوں نعمتیں ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا۔ امتحان بھی کیا کہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی مالکہ کی نیت میں خرابی آئی، اور اس نے تنہائی میں ایک جگہ اپنی بدنیتی کا اظہار کیا۔ بیوی نے ان کو گناہ کی طرف مائل کیا نہیں، ذرا توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا ان کو ان کے جی سے اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، یعنی تھرڈ فارم استعمال کی گئی۔ تھوڑے لفظوں میں بات ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برگلایا، لیکن جس پروردگار نے غیبت تو حرام فرمایا، وہ ایسے کیسے کلام فرما سکتے تھے کہ جس کلام سے اس چیز کا اظہار ہوتا، زیادہ استعمال الفاظ کر لیے گئے، مگر غائب کا صیغہ استعمال کر کے بات کو گول کر دیا، بتلا دیا کہ جب تمہیں بھی کسی بھائی کی بات کرنی ہو اس کی پردہ پوشی کرنا، میں پروردگار کو پردہ پوشی کتنی پسند ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اللہ انداز تخاطب دیکھیے، زیادہ الفاظ استعمال کر کے بات ایسے انداز سے کی گئی تخصیص نہ ہو جائے کسی کی، نام نہ آ جائے کسی کا۔ اب غائب میں بات کر دی گئی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پردہ پوشی فرمائی۔ اور دیکھیے بھائی، یہ جو مصیبت بندے پہ آتی ہے نا، یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اس مصیبت میں گرفتار ہوتی کبھی نہ ہوتی۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا نوجوانوں، یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کی ضرورت ہے، اور آج یہ کام سب سے مشکل ان کو نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جی آنکھوں پہ کنٹرول ہی نہیں۔ جب آنکھیں قابو میں نہیں تو یاد رکھنا دل قابو میں نہیں ہوگا، اور جب دل قابو میں نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھنا انسان کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں ہوگی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ تو آنکھوں پہ قابو پانا تاکہ عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ اور یہاں سے ایک اور نقطہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے چلیں، نوجوان سامنے ہیں، بعض نوجوان آج کل سیل فون پہ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ سب برائیوں کی ابتدا یہ غیر محرم سے ضرورت سے زیادہ بات کرنا، یہ برائی کی ابتدا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بات کرنا یہ برائی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تو فرمایا عورتوں کو کہ اگر تمہیں بات کرنی بھی پڑ جائے فلا تخضعن بالقول، تم آواز میں لچک نہ رکھو، سختی رکھو آواز میں۔ اگلا بندہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے اور بات ختم کرے، تم بات کی اس کو اجازت نہ دو، موقع نہ دو۔ کیوں کہ جہاں بات لمبی ہوئی وہاں گناہ کا راستہ کھل گیا۔ تو یہ نوجوان سمجھتے ہیں جی بس ہم تو باتیں کرتے ہیں، اور یہ سیل فون ان بیچاروں کے لیے ہیل فون بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سیل فون ہوتا ہے،
جو اپنی تجارت کے لیے، نیک کاموں کے لیے، اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ کے لیے یہ ہیل فون ہے. ہاتھوں میں ہیل فون لیے گھنٹہ گھنٹہ باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ہم تو باتیں کرتے ہیں، بھائی اس سے زیادہ نہیں جی، بس باتیں ہی کرتے ہیں. یاد رکھنا، باتوں تک بات کبھی نہیں رہتی، باتوں تک بات کبھی نہیں رہتی، آگے بڑھا کرتی ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں سے، اس کی دلیل قرآن مجید میں سے ذرا توجہ فرمائیے گا. 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، ان میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے یوں عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی تجلی دکھا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے. تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اور انبیاء نے ایسی بات کیوں نہیں کی، فقط موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم تھے، باتیں کرنے کا موقع ان کو میسر تھا. جب کوئی باتیں کرتا ہے اگلا قدم اس کا دل دیکھنے کو کیا کرتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو پھر اگلا قدم کیا؟ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، تب حجاب ایک طرف ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی ابتدا اسی جگہ پر کہ غیر محرم سے ضرورت سے زیادہ بات ہی نہ کرے بندہ. جس نے اس پہ قابو پا لیا اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. مستورات اگر آواز سن رہی ہیں تو توجہ سے سنیں، اس بات کو پلے باندھیں. اگر 3 کی بجائے 2 لفظوں میں بات سمٹتی ہے تو 2 میں سمیٹیں. اگر 2 کی بجائے 1 لفظ میں بات سمٹتی ہے تو 1 میں سمیٹیں. جتنا کم بات کریں گی اتنا فتنوں سے محفوظ رہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا کہ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك. جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جواب میں فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھیے، بھائیوں پر گناہ کا وہ موقع آیا تھا تو بھائیوں نے کہا تھا گناہ کر لیتے ہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، اب کر لو جو کرنا ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا، مگر انہوں نے گناہ کی طرف سوچنے کی بھی بجائے فوراً کیا کہا؟ اور معاذ اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب اللہ کی پناہ مانگی اللہ رب العزت نے ان کو اس موقع سے محفوظ فرما لیا. چنانچہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کو جیل جانا پڑا. 9 سال کم و بیش جیل میں بھی رہے. اب وطن سے بے وطن ہیں، کوئی رشتہ دار پاس نہیں، کوئی واقع پیسہ نہیں کہ جو ان کی سفارش کر سکے، اکیلے ہیں، قید و بند کی صحبتیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر اوپر نیلی چھت پر خدا تو ہے. اس پروردگار نے بالآخر اس مصیبت سے ان کو نکالا، اور نکالا بھی کیسے کہ ایک خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بادشاہ وقت نے ان کو بلایا اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن آپ نے ہمارے سامنے بڑی عزت کا مقام پایا. آپ بتائیے ہم آپ کو کیا کچھ دیں کہ آپ ان قحط کے سالوں میں ہماری مدد کر سکیں؟ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دیجئے، فائنانس منسٹر بنا دیجئے، میں سنبھالوں گا ان خزانوں کو، اور میں اللہ کے بندوں کو قحط کے ان سالوں میں مشکل سے بچانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا ان کو خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اکیلے تھے، جیل میں تھے، رشتہ دار نہیں تھا، کوئی سفارش نہیں تھی، مگر تقویٰ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بالآخر ان کے لیے مخرج بنا دیا، جیل سے نکال دیا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ جس میں غلام بن کر زندگی گزارتا تھا اس شہر میں ایک وہ وقت بھی آئے گا
نیچے تخت ہوگا، اوپر میں بیٹھا فیصلے کر رہا ہوں گا، خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عزت دے دے۔ دیکھیے جب فقط حسن تھا تو اس وقت وہ بک رہے تھے، اب جب علم ملا اس علم کی وجہ سے اللہ نے خزانوں کا والی بنا دیا، خود خزانوں والے بن گئے۔ دیکھو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا عزتیں دیا کرتے ہیں، ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی۔ چنانچہ جب ان کے ہاتھ میں خزانے آ گئے، اب وہ قحط کے سال شروع ہوئے، اب لوگ آنے شروع ہوئے ان سے غلہ لینے کے لیے۔ چنانچہ بھائی بھی غلہ لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بہانہ کیا تھا؟ قواع الملک، وہ پیالہ، بادشاہ کا پیالے کا ایک ہیلا تھا۔ انہوں نے ایک تدبیر کی اور بھائی ان کے پاس رہ گیا۔ چنانچہ باقی لوگ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر باقی بھائی دوبارہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے یا عزیز مصر بادشاہ ہے۔ چنانچہ وہ سب بھائی آئے، تنگ یعنی پریشان حال تھے اور رزق کی کمی کی وجہ سے بہت ہی بدحالی کا شکار تھے۔ چنانچہ وہ سارے بھائی آئے اور آ کر اب ان دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی جماعت اور ایک ان کے بھائیوں کی جماعت۔ دونوں کا عمل مختلف تھا۔ ایک جماعت نے کہا گناہ کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے، اور دوسری جماعت گناہ کے موقع سے ہی بچ گئی۔ اب دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا، قرآن مجید کی طرح بات سنیے، کیسی پیاری بات کہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے آ کر کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں، فاوف لنا الکیل، ہمیں گندم پورے وزن کی دے دیجئے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ حیران ہوئے کہ معاملہ ای جا رسی، یہ بھی تو نبی زادے ہیں، نبی علیہ السلام کے بیٹے، میرے بھائی ہیں، آج میرے سامنے کھڑے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ بات سنی حیران رہ گئے، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر۔ دیکھیے مضمون جو ہمارا تھا یہاں آ کے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بات کا نچوڑ بتا رہے ہیں، بے شک جو بندہ تقویٰ کو اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ لہذا نوجوانوں، ہر دور میں اور ہر زمانے میں جو بندہ یہ سوچے گا کہ اب گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا حشر فرمائیں گے، اور جو بندہ گناہ کے موقع سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح اس کا ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لہذا جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کو بچ کے کھڑا کریں گے، اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو عرش پر جو ہے تخت کے اوپر بٹھائیں گے اور عزتیں عطا فرمائیں گے۔ لہذا جو انسان چاہتا ہے مجھے دنیا کی بھی عزتیں ملیں، اس کو چاہیے کہ تقوی کو اختیار کرے، اللہ رب العزت رزق میں بھی برکتیں دیں گے، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پرسکون زندگی دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم دعا مانگیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اولادوں میں سے ایسی بنا دیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما،
اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے. یعنی فقط متقی ہی نہیں، بڑا متقی بننا ہے، لہذا ہم نے تو متقیوں کا امام بننے کی کوشش کرنی ہے. اتنا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے. اس تقوی سے دنیا میں بھی عزتیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان کو عزتیں ملتی ہیں. لہذا جب ہم کل جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، ہم میں سے ہر بندے کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو کوئی بھی تم میں سے ہے اس کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی ایسا شدہ بات ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم گناہگار ہوں گے اودے منہ جہنم میں گرائیں گے. معلوم ہوا پل صراط سے انسان اسی تقوی کی وجہ سے آگے گزرے گا اور اس کو پل صراط سے گزرنا نصیب ہوگا. جب پل صراط سے آگے گزریں گے ان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا جائے گا. لہذا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سبحان اللہ، وفد کی حالت میں متقی لوگوں کو اپنے رب کے حضور با جماعت پیش کر دیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے. اس لیے کہ جنت تو ہے ہی متقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھیجیں گے اور وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ساتھ، جیسے گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے اس طرح فرشتوں کو بھی ساتھ بھیجیں گے. قرآن مجید میں فرما دیا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو اس طرح گروپ کی شکل میں فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے اور پھر جنت کی ساری نعمتیں تو متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کتنی جگہوں پر فرماتی ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہوگی. کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قیامت کے دن وہ متقی لوگ جنتوں میں، باغوں میں، نہروں میں اس پروردگار کی محفل لگی ہوگی اور متقی اس محفل میں بیٹھے ہوں گے. یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں اس دن عزتیں پائی ہوں گی. اس لیے دنیا کی عزتیں بھی تقوی سے ملتی ہیں اور آخرت کی عزتیں بھی تقوی کے ذریعے سے ملتی ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کریں، احتیاط کی زندگی گزاریں. گناہوں سے ہی نہیں بچنا، گناہ کے موقعوں سے بھی بچنا ہے تاکہ حرف بھی نہ کوئی آ سکے. اس لیے دعا مانگا کریں اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. جب ہم یوں دعائیں مانگیں گے اے اللہ گناہ کے موقعوں سے بچا لیجئے گا، تو پھر گویا ہم تقوی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقوی بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید تقوی کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے. نہیں، صرف کھانے پینے سے بھی نہیں، پہننے اوڑھنے سے بھی نہیں، صرف چلنے سے بھی نہیں، مسجد مصلی سے بھی نہیں. تقوی کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے. متقی آدمی پورے اعمال میں، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں خدا خوفی کا اظہار کرتا ہے اور احتیاط کی زندگی گزارتا ہے. کچھ لوگوں نے تقوی اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے، خاص صوفیوں نے، کہ بس کھانے پینے میں تو بڑا خیال رکھا اور لوگوں کے معاملات میں کسی کی دل آزاری کر دی، بیوی کو اتنا ستا دیتے ہیں
کہ بیچاری جیتے جاگتے مرنے کی دعائیں مانگتی پھر رہی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں ہم تو بڑے متقی ہیں. ہرگز نہیں. پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق بن جائے تاکہ اللہ کا بھی حق ادا کریں, اللہ کے بندوں کے بھی حقوق کو ہم ادا کر سکیں. اس لیے قرآن پاک میں تقوی کی تفصیل بتا دی گئی کہ متقی کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. گویا ہمیں اس پوری آیت کے جتنے بھی اعمال بتائے گئے ان سب پر عمل کرنا ہوگا. پوری زندگی کے معاملات کو خدا خوفی کے ساتھ سنوارنا ہوگا, پھر جا کر ہم متقی بنیں گے. اللہ تعالی ہمیں کامل متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو فرما, اے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے خاندان سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہماری ہڈی ہڈی گوشتی گوشتی میں اپنی محبت پیدا فرما. رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما, جو راتوں میں کیے معاف فرما, جو محفل میں کیے معاف فرما, جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما, جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے مالک جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما, جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما, بری رات سے محفوظ فرما, برے وقت سے محفوظ فرما, برے دوستوں سے محفوظ فرما, بری محفلوں سے محفوظ فرما, برے انجام سے محفوظ فرما. ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, غلط ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. رب کریم درگزر کا معاملہ فرما, نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما, جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما, تقوی کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم اب تک غلطیاں کوتاہیوں میں زندگی گزارتے رہے, اے اللہ ہمیں آئندہ تقوی والی زندگی نصیب فرما. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہمارا حال ہے کہ وہ بھی اللہ پورا مانگتے تھے, قیمت نہیں تھی. ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں, عمل پورے نہیں ہیں. اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ہم پر صدقہ خیرات کر دیجیے. اے مالک ہم بھی یہی دامن پھیلا کر کہتے ہیں صدقہ علینا. اے مالک آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات فرما دیجیے. اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ انہوں نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم, میرے مالک آپ بھی فرما دیجیے, ہماری بگڑی بن جائے گی, ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں گی. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے, اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آج کی اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں, میرے مالک توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ آج تو جوان کون بھی معافیاں مانگ رہا ہے, گرم کون بھی معافیاں مانگ رہا ہے. اللہ ان نوجوانوں کی اگر آپ نے توبہ قبول نہ کی اور ان
ان کو در سے خالی اٹھا دیا، شیطان یہ اچک لے گا، نفس بہکا دے گا، اللہ جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ رحمت فرما دیجئے، رب کریم کرم فرما دیجئے، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں کو دیکھیں تو حالت تو ہماری ایسی ہے کہ دھتکار دیے جانے کے قابل ہے، ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دیے جانے کے قابل ہیں، مگر میرے مولا ہم بگڑے ہوئے ہیں یا جو بھی ہیں آپ ہی کے بندے ہیں، رحمت فرما دیجئے۔ اللہ اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے گا۔ اللہ اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور کربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا کوئی معبود نہیں، ہم نے تو آپ ہی کے در سے مانگنا ہے۔ پروردگار عالم ہماری توبہ قبول کر لیجیے، دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک دامنی کی زندگی عطا کیجیے۔ اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے، رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، جو اولاد مدینہ کے طلبگار ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ